ٹی ایم ٹیلی ویژن کی جانب سے شوکت کا سلام۔ آج ہم ایک ایسی بیماری کے بارے میں بات کریں گے جو انسان اپنے اندر خود پالتا رہتا ہے اور شاید اس کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ انسان فطرت سے لڑتا ہے، فطرت کے جبر سے۔ جب مثال کے طور پہ کہ جب شدید گرمی اور لو چل رہی ہوتی ہے تو انسان باہر نہیں نکلتا، اوائڈ کرتا ہے کہ میں باہر نکلوں گا تو مجھے بخار ہو جائے گا۔ اسی طرح جب سردی زیادہ پڑ رہی ہوتی ہے تو ہم گرم کپڑے پہنتے ہیں تاکہ فطرت کے اس جبر سے کسی طرح بچ سکے۔ ایک بیماری انسان کے اندر ایسی ہے کہ جو خود پالتا رہتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا، اس کا وہ علاج بھی نہیں کرتا کچھ۔ جب اس کو معلوم ہے کہ علاج کیا کرے گا، وہ ہے بغض اور کینہ۔ یہ انسان کے اندر انسان خود پالتا رہتا ہے۔ وہ دوسروں کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، دوسرے کے بارے میں اڑتا رہتا ہے اور وہ اپنی زندگی کو اسی مقصد کے لیے ضائع کر دیتا ہے۔ وہ دوسروں کے بارے میں زیادہ سوچتا ہے، اپنے بارے میں سوچتا ہی نہیں ہے۔ وہ دوسروں کے بارے میں ہر خبر رکھنا چاہتا ہے، اپنے بارے میں کوئی خبر دینا نہیں چاہتا۔ لیکن یہ آدمی سوچ لے کہ سچ وہ ہے جو آدمی اپنے بارے میں بولتا ہے، دوسرے کے بارے میں آدمی سچ نہیں بول سکتا۔ تو آپ اپنے بارے میں سوچیں، دوسرے کے بارے میں کیوں سوچتے ہیں؟ جب آپ کینہ اور حسد میں پڑ جاتے ہیں تو یہ اندر سے آپ کو گن کی طرح کھاتا رہتا ہے، آپ کو اس کا اندازہ ہی نہیں ہوتا، اور یہ آہستہ آہستہ ایک ظاہری بیماری بھی اس سے ہونے لگ جاتی ہے، جیسے کہ بلڈ پریشر، شوگر اور ہارٹ کی بیماری۔ اور جب آدمی ان بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر وہ مستقل اس کی دوائی کو کھانی پڑتی ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے وہ دوائی اس کی زندگی کے ساتھ چلتی ہے، اور یہاں تک کہ وہ دوائیاں اتنی زیادہ کھا لیتا ہے کہ آخر اسے گردے فیل ہو جاتے ہیں اور وہ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے۔ زندگی میں آدمی کبھی سوچتا بھی نہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ آپ دوسروں کے بارے میں سوچ رہے ہیں، کڑ رہے ہیں، اپنا طبیعت خراب کر رہے ہیں، اور میں نے جیسے کہ بتایا کہ آپ یا ان سب بیماریوں سے گزر کے پھر کہاں تک پہنچتے ہیں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ ایسی بیماری ہے کہ جس میں اگر آدمی حسد اور کینہ مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو معاف نہیں کرتا۔ عام طور پہ ہمارا خیال تو یہ ہوتا ہے، ہمارا خیال یہ ہے، ہم یہ سوچتے ہیں، ہمارے کو یہ بتایا گیا ہے کہ جو لوگ لمبی بیماریوں میں مرتے ہیں ان کے گناہ کم کر دیے جاتے ہیں، معاف کر دیے جاتے ہیں، لیکن یہ جیسی بیماری میں مرتے ہیں تو اب جنت میں جانے کا سوال ہی نہیں ہے۔ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ دوسروں کے بارے میں نفی سوچ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ اس کو کیا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ چلیں آپ یہی سوچ لیں، آپ اس کو کیا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ نقصان تو اپنے آپ کو پہنچا رہے ہیں، اپنی باڈی کو پہنچا رہے ہیں۔ وہ تو بیچارہ اس کو معلوم ہی نہیں ہے اس کے بارے میں، آپ ایسا سوچ رہے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو کم کر رہے ہیں، اپنے آپ زندگی کو کم کر رہے ہیں، آپ اپنی صحت کو کم کر رہے ہیں، لیکن آپ دوسروں کے بارے میں سوچ کر ساری برائیاں اپنے پہ لے رہے ہیں۔ تو آپ دوسروں کے بارے میں سوچنا کم کریں، اگر سوچنی ہے تو اچھا سوچیں، اپنے بارے میں سوچیں۔ جتنا وقت آپ دوسروں کے لیے ضائع کرتے ہیں، دوسروں کی سوچ کے لیے، آپ اپنی سوچ کے لیے ضائع کریں۔ آپ اپنے بارے میں سوچیں، اپنی زندگی کو خوبصورت بنائیں، اپنی زندگی کو اچھا بنائیں، لوگوں کے لیے بھی، اپنے لیے بھی، معاشرے کے لیے بھی، بجائے اس کے کہ آپ ان بیماریوں میں مبتلا ہو کے معاشرے کے لیے ایک بوجھ بن جائیں۔ تو بہتر ہے کہ آپ مثبت سوچ رکھیں، لوگوں کے بارے میں نہیں سوچتے مت سوچیں، آپ اپنے بارے میں تو اچھا سوچیں، آپ خود آگے بڑھنے کی کوشش کریں، اپنا وقت جو ہے ان چیزوں میں لگائیں، کیا نام ہے کہ آپ کو کچھ کرنا ہے، کچھ آگے بڑھنا ہے، کوئی آخرت کے لیے کرنا ہے، کوئی دنیا کے لیے کچھ کرنا ہے، کوئی بچوں کے لیے کچھ کرنا ہے،
بجائے اس کے کہ آپ دوسروں کے بارے میں سوچ سوچ کے پڑھتے ہیں، اور پھر وہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ انجام آدمی کا خراب بھی ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے میں غالب کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، کہتا عمر بھر بھول غالب یہ کرتا رہا، دھول چہرے پہ تھی آئینہ صاف کرتا رہا۔ تو آپ اس بارے میں سوچیں اور اپنی سوچ کو مثبت رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔